آپ تمام مومن جو پیچھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المجمعين الذين عظم الله الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلی اللہ عزیزان گرامی، یہ مجلس جو یہاں برپا ہے یہ خانوادہ سید طاہر حسین زیدی صاحب اور ان کے مشران کی جانب سے ہر سال اس فرش اعضاء کو بچھایا جاتا ہے تاکہ عزادار اس فرش کے ذریعے سے اپنے دامن کو نعمت علم سے پرمغز بنائیں اور اس سلسلے میں ملک بھر سے ذاکرین خطبہ اور علماء کو مجتمع کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے افکار عالیہ کے ذریعے سے آپ کے اذہان کو منور کریں اور آپ ان نکات کو محفوظ کریں اور حوادث زمانہ کے تھپیڑوں کا پوری قوت کے ساتھ جواب دے سکیں، اس لیے کہ ہر عزادار اپنی جگہ ایک مبلغ ہے، ہر عزادار اپنی جگہ ایک مبلغ ہے اور جہاں کھڑا ہے وہ ابلاغ کے کام کو سرانجام دیتا ہے، وہ ابلاغ کے کام کو سرانجام دیتا ہے، تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط و توانا اس فرش کے ذریعے سے بنائیں کہ آپ جہاں کھڑے ہوں وہاں پوری قوت کے ساتھ آپ جواب دے سکیں اور یقیناً
دنیا آج بھی آپ ہی سے خوفزدہ ہے، دنیا آج بھی آپ ہی سے خوفزدہ ہے، اور جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے وہ اس امر پر غماز ہے کہ دنیا آج بھی آل محمد سے حسد کر رہی ہے، دنیا آج بھی آل محمد سے حسد کر رہی ہے۔ اور یہ سوال تو قرآن میں خالق کا ہے، یہ سوال تو قرآن میں خالق کا ہے۔ یہ سورہ نساء کا 54واں مقام ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ اس بات پر حسد کریں گے کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ دنیا فضل الہی پر حاصل ہے، دنیا فضل الہی پر حاصل ہے، تو یہ ٹکرانے والے ہم سے نہیں ٹکرا رہے، خالق سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ ٹکرانے والے ہم سے نہیں ٹکرا رہے، خالق سے ٹکرا رہے۔ ہم فضل الہی پہ شاکر ہیں، ہم فضل الہی پہ شاکر ہیں۔ زمانہ حسد کر رہا ہے، زمانہ حسد کر رہا ہے، اور کس امر پہ حسد کر رہا ہے کہ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کہ اللہ نے اپنے فضل سے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، اور ملک عظیم بھی عطا کیا، ملک عظیم بھی عطا کیا۔ ایک گھرانے پر اتنا کرم کیسے ہو گیا، ایک گھرانے پر اتنا کرم کیسے ہو گیا؟ تو عزیزوں، دینے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، وہ جس گھرانے کو منتخب کر رہا ہے وہ آل ابراہیم کا گھرانہ ہے۔ آل ابراہیم کے گھرانے کو کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، اور ملک عظیم بھی عطا کیا۔ تو ملک کشائی کے اوپر سر بلند کر رہے ہو کہ ہم نے وہاں تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، لیکن جہاں تم نے اسلام کے جھنڈے لہرائے تھے وہاں آج اسلام کی رمق بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن آل محمد کا ملک یہ ہے کہ جہاں جہاں دل دھڑک رہا ہے دنیا آل محمد کو پکار رہی ہے۔ کریں گے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، اور ملک عظیم بھی عطا کیا۔ کیا اس امر پہ لوگوں کو حسد؟ سوال خالق کر رہا ہے، تو حسد کرنے والا ہر زمان و مکان میں موجود ہے، حسد کرنے والا ہر زمان و مکان میں موجود ہے۔ لیکن سن لو، کتاب کا نازل کرنے والا وہ ہے، کتاب کا نازل کرنے والا وہ ہے، تو وارث کتاب کا انتخاب بھی اسی نے کیا، وارث کتاب کا انتخاب بھی اسی نے کیا۔ یہ بھی کیا عجب بات ہے کہ خود آپ نے کہا رسول نے کتاب چھوڑی اور کتاب ہی کافی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ اجماع کر کر کسی کو وارث کتاب نہ بنا سکے، آپ اجماع کر کے کسی کو وارث کتاب نہ بنا سکے۔ اس لیے سمجھ آپ بھی رہے ہیں کہ کتاب کو اس نے نازل کیا، کتاب کو اس نے نازل کیا، تو وارث کتاب کا انتخاب اسی کا استحقاق ہے، وارث کتاب کا انتخاب اسی کا استحقاق ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب اس نے وارث کتاب کا انتخاب کیا تو اعلان کیا، سورہ فاطر میں ارشاد ہوا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے بندوں میں
جن کا استعفا کیا انہیں وارث کتاب بنایا. بندوں میں ہم نے جس کا استعفا کیا اسے وارث کتاب بنایا. بندوں میں بندے جب انتخاب کریں تو خلیفہ بناتے ہیں، لیکن بندوں میں جب خالق انتخاب کرے تو وارث کتاب بناتا. نعرہ حیدری، سبحان اللہ. اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے بندوں میں جس کا استعفا کیا اسے وارث کتاب بنایا. تو اب کسی راوی سے نہ پوچھئے کہ منزل استفائیت پہ کون فائز ہے. کسی راوی سے نہ پوچھئے کہ منزل استفائیت پہ کون فائز ہے. جب امت یہ طے کر چکی کہ کتاب کافی ہے تو کتاب ہی سے سوال کریں کہ منزل استفائیت پہ کون فائز ہے. کتاب ہی میں تلاش کریں کہ منزل استفائیت پہ کون فائز ہے. کسی موقع پہ میں نے کہا قرآن نام نہیں لیتا، قرآن صفات کو بیان کرتا ہے. اس لیے کہ اگر قرآن نام لیتا تو نفس میں جمود آ جاتا. قرآن صفات کو بیان کرتا ہے تاکہ نفس انسان متحرک رہے. نفس کا جمود موت ہے اور نفس کی حرکت حیات ہے. تو قرآن نفس انسان کو موت نہیں دیتا، حیات دیتا ہے. تو قرآن صفات بیان کرتا ہے کہ ہم نے منزل استفائیت پر کس کو منتخب کیا. ان اللہ اصطفیٰ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ہم نے اسے منزل استفائیت پہ پایا کہ جو حد کمال علم اور حد کمال شجاعت کے اوپر فائز ہے. تو اب اور آخر تاریخ الٹ کر دیکھ لیجئے کہ حد کمال علم پر کون بندہ ہے، حد کمال شجاعت پہ کون بندہ ہے. اس شان کا ایک ہی بندہ نظر آتا ہے کہ اگر علم دیکھنا ہو تو باب مدینہ علم ہے، اور شجاعت دیکھنا ہو تو دو انگشتوں میں باب خیبر کو اٹھانا ہے. چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. بابا نے بولا نعرہ سلوان. دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا. او دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا. بے شرم شفاعت کو پیغمبر نہ ملے گا. نبی شہر علم ہے، در اس کا علی ہے. جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے گا. کیا بھائی جسے علی نہ ملا اسے مصطفیٰ کیسے ملے گا؟ جسے علی ہی نہ ملا اسے مصطفیٰ کیسے ملے گا؟ دیکھیے اب آپ نے رخ بدل دیا. آپ نے رخ بدل دیا. اوائل اسلام میں جب ابو ذر ربضہ سے مکے کی سرزمین میں داخل ہوئے تو ابو ذر نے ایک کو روک کے پوچھا کہ کوئی آیا ہے جو پیغام حق دے رہا ہے؟ کوئی آیا ہے جو پیغام حق دے رہا ہے؟ ہر ایک نے سر جھکا دیا، ہر ایک نے سر جھکا دیا. لیکن پھر اشارہ ہوا اس دروازے پہ جاؤ، اس دروازے پہ جاؤ. اور جب اس دروازے پہ گئے تو یہ دروازہ حمزہ کا دروازہ تھا. حمزہ کا دروازہ تھا. حمزہ نے کہا اس دروازے پہ جاؤ. حمزہ نے جس دروازے کی جانب اشارہ کیا وہ جعفر کا دروازہ تھا. اور جعفر نے کہا کہ اب اس دروازے پہ جاؤ. اور جس دروازے کی جانب جعفر نے اشارہ کیا وہ ابو طالب کے پسر کا دروازہ تھا. تو اب جو اوائل اسلام میں حق شناس تھے وہ بھی جان رہے تھے کہ کس دروازے سے شہر علم میں داخل ہوا جاتا ہے. اس دروازے سے شہر علم میں داخل ہوا جاتا ہے. ابو ذر کو علی مل گئے، مصطفیٰ مل گئے. ابو ذر کو علی مل گئے، مصطفیٰ مل گئے. ابو ذر کے اسلام کو ختم مرتبت نے قبول کر دیا. ابو ذر کے اسلام کو ختم مرتبت نے قبول کر دیا اور کہا جاؤ ابو ذر جاؤ.
جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ تو عزیزان گرامی ابو ذر نے قیل و قال نہیں کیا، ابو ذر اپنی منزل کی جانب لوٹ گئے۔ لیکن جب خیبر فتح ہوا، جب خیبر فتح ہوا اور تازہ تر لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، رسول اکرم نے ان کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ مڑ کے کہا بلاؤ ابو ذر کو، بلاؤ بلاؤ ابو ذر کو بلاؤ۔ تو تازہ تر مسلمان گھبرا گیا، کہنے لگا یہ کون صاحب ہیں جن کو بلایا جا رہا ہے؟ تو رسول نے مسکرا کے کہا تم آج اسلام لائے ہو، آغاز میں اسلام لائے تھے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، تم آج اسلام لائے ہو، وہ آغاز میں اسلام لائے تھے۔ تو گھبرا کے کہنے لگا کہ اتنے دن کہاں رہے، اتنے دن کہاں رہے؟ کہ جہاں سے آئے تھے وہیں بھیج دیا۔ کہ کیا کرتے رہے؟ کہ قریے کے قریے، قصبے کے قصبے، شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں مسلمان کر دیے۔ کوئی بتائے راوی ابو ذر سے کتنی حدیثیں یاد کی تھی؟ کوئی بتائے راوی ابو ذر کو ختمی مرتبت میں کتنی کتابیں پڑھائی تھی؟ نہیں، اس نے اپنے قلب میں ساغر محبت کو رکھا تھا۔ تو جس قلب میں ساغر محبت آل محمد قیام پذیر ہو جائے تو معصوم کہتے ہیں ہم جسے محبت دیتے ہیں اسے جہالت نہیں دیتے، علم دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری و محمد آل محمد سلام۔ وہ اس نے نازل کیا، کتاب کو اس نے نازل کیا، وارث کتاب کا انتخاب اس نے کیا، وارث کتاب کا انتخاب اس نے کیا۔ قاری قرآن بہت ہے، حافظ قرآن بہت ہے، لیکن نہ کوئی وارث کتاب ہونے کا دعوے دار ہوا، ذمہ داری سے کیا، اور نہ کوئی محافظ کتاب ہونے کا دعوے دار، نہ کوئی وارث کتاب ہونے کا دعوے دار، اور نہ کوئی محافظ کتاب ہونے کا دعوے دار ہوا۔ اس لیے کہ اگر کہے کہ وارث ہے تو قرآن جو صفات بیان کرتا ہے اس مہک اور کسوٹی پہ حیات کو کسنا پڑے گا، اس مہک اور کسوٹی پہ حیات کو کسنا پڑے گا۔ اور اگر کہے کہ محافظ ہوں، اگر کہے کہ محافظ ہوں تو سر اس کو نیزے پہ بلند کرانا پڑے گا، سر اس کو نیزے پہ بلند کرانا پڑے گا۔ کتاب کو اس نے نازل کیا، وارث کتاب کا انتخاب اس نے کیا، حفاظت کتاب کا وعدہ بھی اس نے کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے اشراء اولیاء کے اندر چوک میں پنو عاقل کی مجلس میں کہا تھا کہ آج تک مفسر نے یہاں ذکر سے قرآن لیا ہے، لیکن اصل حقیقت قرآن کو تو سمجھو، اصل حقیقت قرآن کو تو سمجھو، اس لیے کہ یہ وعدہ اس کا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ زیر خنجر حسین کہہ رہے تھے الہی قد وفیت بعہدی، اوفے بعہدے، پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ حسین نے سر دے کر لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا تو آواز آئی دمبدار کہ حسین یہ وعدہ ہمارا ٹھہرا کہ یہ بشر کا کام نہیں، میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ
اصل حقیقت قرآن آل محمد کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک برس کم میں اسی منبر سے کہہ کے گیا کہ قرآن منزل تنزیل میں رہ جاتا اگر حسین اپنا سر پیش نہ کرتے۔ حسین نے سر پیش کر کے قرآن کو تنزیل سے تعویل کی سیر کرتے۔ حسین نے قرآن کو تنزیل سے تعویل کی سیر کرائی۔ قرآن خاموش ہی رہ جاتا، لیکن حسین نے نوک نیزہ کی بلندی پر آ کر قرآن کو گویا ہی عطا کر نوک نیزہ کی بلندی پہ آ کے حسین نے قرآن کو گویا ہی عطا کر۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں گیا شب گفتگو کی میں نے کراچی میں کہ سورہ زخرف کے اندر ارشاد یہ ہوا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کر دیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کر دیں، لیکن اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے نور کو باقی رکھے، وہ اپنے نور کو باقی رکھے۔ تو ایک طرف کفر کا ارادہ یہ کہ نور الہی کو خاموش کر دے، اور ایک طرف ارادہ الہی یہ کہ وہ اپنے نور کو باقی رکھے۔ تو ہمیں حیرت نہیں ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہم نے کوئی پیالہ گھبراہٹ نہیں پیا ہے۔ ایک نہیں 10,000 کانفرنسز کیجئے اور آپ کانفرنس کر کے بتائیے کہ ہم اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جس نور کی بقا کا، جس نور کی سلامتی کا وعدہ کر رہا ہے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ جنہوں نے ماضی میں بجھانا چاہا وہ بھی باقی نہیں رہے، تو حال میں بجھانے والے کیسے باقی رہ جائے گا؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن سنو، ہم نے مصطفیٰ کو مرتضیٰ کے ذریعے پہچانا، ہم نے مصطفیٰ کو مرتضیٰ کے ذریعے پہچانا اور مرتضیٰ کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا، مصطفیٰ کو مرتضیٰ کے ذریعے پہچانا اور مرتضیٰ کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ کلمہ پڑھنے والوں سے مصطفیٰ سمجھنا۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ کلمہ پڑھنے والوں سے مرتضیٰ کو سمجھیں۔ عزیزان گرامی، جو کلمہ پڑھوانے والے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم مصطفیٰ سے مرتضیٰ کو سمجھتے ہیں اور مرتضیٰ سے مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں۔ اگر اس محور کسوٹی سے ہٹ جاؤ گے تو پھر وہ تخت شام پر بیٹھا ہوا امیر شام کا بیٹا نظر آئے گا کہ جس کی زبان پر یہ کلمہ تھا کہ نہ فرشتہ آیا نہ وحی آئی، یہ تو بنی ہاشم کے گھرانے کا ایک نام تھا، تو جس کی رگوں میں مرتضیٰ کا لہو تھا وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا کہ ہم اس کی رگوں میں لہو دے کے بتائیں گے وہی کھیل تماشا نہیں، وہی حقیقت ہے، نبوت کھیل تماشا نہیں، نبوت حقیقت ہے۔ تو اگر کلمہ پڑھنے والوں سے مصطفیٰ کو سمجھو گے تو وہی بھی
किसी इनाम का, वास्ता तुझको शहीद करबला के नाम का। खुल्द में जाने से पहले एक मौका दे मुझे, हाथ में जूता हो मेरे सर अमीर शाम का। ये जिम्मेदारी तो शाह भाई की है मेरी। हालात बड़े नाजुक हैं, हालात बड़े नाजुक हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि कोई इन अज़ादारों से मिजाज तो पाले, कोई इन अज़ादारों से मिजाज तो पाले। ये है कुरान शनास लोग, ये भी नाम नहीं लेते, सिफात बयान करते हैं। नाम नहीं लेते, ये भी सिफात बयान करते हैं। अब भी पूछते हो अज़ादार किसे कहते हैं? जो कुरान के मिजाज शनास हो उसे अज़ादार हुसैन कहते हैं। तुम कुरान पढ़ रहे हो, ये कुरान के मिजाज शनास बैठे हुए हैं, तो यही सबब है कि अगर कुरान को समझना है तो वारिस कुरान को समझना होगा, सुन्नत को समझना है तो वारिस सुन्नत को समझना होगा। हम नवाई हम भी तुम्हारी करते हैं कि दो ही चीजें छोड़ी, एक कुरान छोड़ा, एक सुन्नत छोड़ी, लेकिन कुरान को समझने के लिए वारिस कुरान की जरूरत है, सुन्नत को समझने के लिए वारिस सुन्नत की जरूरत है। अगर कोई मिल जाए तो हमें भी दिखाओ। शिशान का ईशान का एक बंदा है जो नहजुल बलागा में इस तरह से गोया हो रहा है कि मैंने कुरान को नाजिल होते हुए देखा और मैंने रिसालत की खुशबू को सुना। मैंने कुरान को नाजिल होते हुए देखा, मैंने रिसालत की खुशबू को सुना। कुरान को हाथों में लेना और है, कुरान को तिलावत करना और है, कुरान को नाजिल होते हुए देखना और है, कुरान को नाजिल होते हुए देखना है और है, बस में रिसालत में बैठना और है, दावा कुर्ब करना और है, रिसालत की खुशबू सूंघना और है। रिसालत की खुशबू, रिसालत की खुशबू सूंघना और है। अली कुरान से, अली ने कुरान को नाजिल होते हुए देखा, अली ने कुरान को नाजिल होते हुए देखा। अली कुरान से इस कदर नजदीक है, अली कुरान से इस कदर नजदीक है कि जिब्रील आयत को लेकर आया तो बाबे मदीना इल्म पे सलाम किया और जिब्रील आयत को दे के गया तो जाते हुए दोबारा सलाम किया। आयत लेकर आया तो दरवाजे पे सलाम किया, गया तो जाते हुए दरवाजे पे दोबारा सलाम किया। मैं अपने खिदमतगाही का मकालमा हदिया कर रहा हूँ। अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मुकामहू ने कहा था कि जिब्रील एक मर्तबा मुस्तफा पे सलाम करता है तो दो मर्तबा मुर्तज़ा पे सलाम करता। एक मर्तबा मुस्तफा पे सलाम करता तो दो मर्तबा मुर्तज़ा पे सलाम करता है। सुन्नत से वो इस कदर नजदीक, सुन्नत से वो इस कदर नजदीक। कोई दावा करके तो दिखाएगा, कोई दावा करके तो दिखाएगा। अली सुन्नत से इस कदर नजदीक कि आँख खोली तो दस्ते रिसालत में थे, आँख खोली तो दस्ते रिसालत में थे। बचपना रिसालत के साए में गुजरा, बचपना रिसालत के साए में गुजरा, लड़कपन रिसालत के साए में गुजरा। जवान हुए तो रिसालत की बाहों में थे, जवान हुए तो रिसालत की बाहों में थे। भाई मक्के में नबी ने भी जिंदगी गुजारी,
رسول کو دیکھ رہے تھے، پلٹتے ہوئے رسول کو دیکھ رہے تھے، منبر پہ رسول کو دیکھ رہے تھے، میدان میں رسول کو دیکھ رہے تھے۔ احد میں جب سب چلے گئے احد کی پہاڑی پر تو ایک نشیب میں اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے، کوئی گھبرائے نہیں، کوئی جملہ معترضہ نہیں ہے، جو گئے یہ ان کی ذمہ داری، جو پہلو میں رہا یہ اس کی ذمہ داری، جو گئے وہ ان کی ذمہ داری، جو پہلو میں رہا یہ اس کی ذمہ داری۔ شکوہ کیسا اعتراض کیسا، جانے والا نور رسالت کا حصہ نہ تھا، جانے والا نور رسالت کا حصہ نہ تھا۔ بہت سی حدیثیں گھڑی گئی لیکن کسی نے کہا کہ میرا اور رسول کا نور ایک ہے، جو گیا وہ نور رسالت کا حصہ نہ تھا لیکن جو پہلو میں موجود تھا وہ نور رسالت کا حصہ تھا، اس لیے کہ رسول کہہ چکے انا والی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، تو نور کی حفاظت نور کی ذمہ داری ہے، نور کی حفاظت۔ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، وارث قرآن وہ ہوگا جو نور ہو، سنت نور ہے، وارث سنت وہ ہوگا جو نور ہو۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں طاقت، یعنی ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ورق نہ الٹو، وہ ورق نہ الٹو، ورق تاریخ کا الٹتا ہے تو چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے، ورق تاریخ کا الٹتا تو چہروں سے نقاب اتر جاتی ہے، لیکن پتہ کیسے چلے کلمہ پڑھنے والے کہ قرآن صامت کون ہے اور قرآن ناطق کون؟ صامت و ناطق کے فرق کو اگر سمجھنا چاہے مسلمان تو کیسے سمجھے؟ الٹنا پڑے گا تاریخ کے ورق کو، صفین کا ورق الٹ کر دیکھ لو، جب امیر شام کے لشکر نے نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا تو علی ابن ابی طالب نے پکار کر کہا تم قرآن کے کاغذوں کو کیا دیکھ رہے ہو، اصل حقیقت قرآن میں ہوں، لڑتے چلو۔ میں تو کوئی تفصیل بیان ہی نہیں کر رہا، میں تو کوئی تفصیل بیان ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف وہ مقامات بتا رہا ہوں کہ جہاں فضل الہی ہے، جہاں عطا الہی ہے، ہم وہاں منزل شکر پر، ہم منزل شکر پر۔ میں نے ابھی تک کوئی اپنی کتاب نہیں کھولی، میں تو مسلمانوں کی کتاب کے اوراق پلٹ رہا ہوں، یہ شبلی نے لکھا ہے، یہ شبلی نے لکھا ہے، اس لیے کہ اب تو آوازیں آ رہی ہیں کہ شیعہ کتابیں جلا دو، لیکن تم اپنی کتابوں کو بھی تو جلانا ہوگا، تمہیں اپنی کتابوں کو بھی تو جلانا ہوگا، اس لیے کہ میں تمہاری کتاب کے اوراق پلٹ رہا ہوں، میں تمہاری کتاب کے اوراق پلٹ رہا ہوں۔ آدم کو علم میں دیکھنا ہو، موسیٰ کو ذلت میں دیکھنا ہو، عیسیٰ کو حیبت میں دیکھنا ہو تو علی ابن ابی
یہ مشکات شریف ہے، یہ مشکات شریف ہے. یعنی اس حدیث کو بار بار پڑھایا جا رہا ہے درس حدیث میں، درس حدیث میں بار بار یہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے کہ آدم کو علم میں دیکھنا ہو، نوح کو خلت میں دیکھنا ہو، عیسیٰ کو حیبت میں دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے. اور اب بھی گھبرا کر منزل حسد میں کہتا ہے کہ یہ انبیاء سے علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم نہیں بڑھاتے. یہ نبی نے کہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے جلوے جس ذات میں مشتبہ دیکھنا ہو تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے. اس لیے کہ علی صفات انبیاء کے مجموعے کا دوسرا نام ہے. تو اگر علی کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے تو وہ علی کی شان میں نہیں کر رہا، انبیاء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ختمی مرتبت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. پرچہ کٹانے کا ہم بھی رکھتے ہیں مگر ہم دنیاوی پرچے نہیں کٹواتے. تمہارا پرچہ خالی کاٹ رہا ہے. بابا نے بڑا نعرہ یا علی انت بمنی بمنزلت ہارون و موسیٰ الا نبی بات. علی یہاں میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، جیسے ہارون موسیٰ کے لیے. مگر سن رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا. اب اگر حدیث کھینچ کر لاؤ گے تو نسبتیں بھی تو بتانا پڑیں گی. اگر حدیث کھینچ کر لاؤ گے تو نسبتیں بھی تو بتانا پڑیں گی. رسول نے حدیث میں کہا یا علی تیری نسبت میرے لیے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے کی. تو ہارون کے دو پسر تھے شبیر و شبہ، علی کے دو پسر تھے شبیر و شبہ. تو ہارون کے ذریعے سے سلسلہ ہدایت آگے بڑھا یا اولاد علی کے ذریعے سے سلسلہ ہدایت آگے بڑھا. لیکن رسول نے کہا سن رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے. اس نسبت کو قائم کر کے بتایا، اس نسبت کو قائم کر کے بتایا کہ جب میرے بعد علی کی ولایت کا اقرار کرو گے، جب میرے بعد علی کی ولایت کا اقرار کرو گے تو ختم نبوت کے مسئلے میں الجھنا نہیں پڑے گا. ختم نبوت کے مسئلے میں الجھنا نہیں پڑے گا. الجھا ہوا وہی ہے، الجھا ہوا وہی ہے کہ جو ختم نبوت کے مسئلے میں الجھا ہوا وہی ہے کہ جو ختمی مرتبت کی رسالت کے بعد علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہا، علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہا. اس لفظ ولی سے بھی حسد ہو گیا، اس لفظ ولی سے بھی قد پیدا ہو گئی کہ ہم نے کہا علی ولی اللہ، علی ولی نہیں ہے. چلو علی ولی نہیں ہے تو رہ کیا گیا؟ اگر علی ولی نہیں ہے تو رہ کیا گیا؟ ہم تو 1400 سال سے نسبتوں کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی اللہ
لانا آسان، نسبت کو قائم کرنا امتحان بن جائے گا، نسبت کو قائم کرنا امتحان بن جائے گا۔ یہ سب میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھتا، یہ سب آپ کی کتاب، یہ سب آپ کی کتاب، یہ بخاری شریف، یہ صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، جو صحیح بات تو مانو، صحیح بات تو مانو، اور صحیح بخاری شریف ہے، اور جو نہ مانے تو پھر وہ شریف ہونے کی رد کرتا ہے، شریف ہونے کی رد کرتا ہے۔ کہ یا علی انت بتبنی بمنزلت ہارون و موسیٰ الا انہ لنبی، علی کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ چاہیے تھے، مگر سن رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ عطا میری جانب سے، من جانب اللہ، من جانب اللہ، اور ابھی کہہ رہا ہے انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ یہ تو حدیث نور ایسی ہے کہ کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی حکومت شام سے بے آف بسکے تک پھیلی ہوئی تھی۔ صاحبان علم و فہم بیٹھے ہیں، میں نے ایک جملہ کہا، اس کی حکومت شام سے بے آف بسکے تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن حدیث نور تو وہ نہیں لا سکا، حدیث نور تو نہیں لا سکا۔ اور رسول نے بھی ایسے نہیں کہا روا روا، رسول نے بھی ایسے نہیں کہا روا روا، تنہائی میں نہیں کہا، مجمع میں کہا، مجمع میں نہیں، چوراہے میں نہیں کہا، مسجد میں کھڑے ہو کے، چوراہے میں نہیں کہا، مسجد میں کھڑے ہو کے کہا۔ اس لیے رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، ہم نے رسول کو عالم الغیب کے مانا ہے، ہم نے رسول کو غیب کا علم رکھنے والا مانا ہے۔ رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی آنے والا مسلمان کتنا ذہین ہوگا کہ وہ کہے گا علی کی فضیلت مسجد میں بیان نہ کرو، علی کی فضیلت مسجد میں بیان نہ کرو۔ رسول نے مسجد میں کھڑے ہو کے بتایا، رسول نے مسجد میں کھڑے ہو کے بتایا، نہیں جبریل نے آسمان سے اتر کر بتایا، جبریل نے آسمان سے اتر کر بتایا۔ رسول مسجد میں کھڑے تھے، حسین مسجد میں کھڑے تھے، جبریل آسمان سے نازل ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ آدم کی خلقت سے 70,000 سال قبل، آدم، اب سمجھ میں آیا، مصطفیٰ سے علی کو سمجھو، علی سے مصطفیٰ کو سمجھو، کہا آدم کی خلقت سے 70,000 سال قبل ہم ایک نور کی زیارت کیا کرتے تھے، ہم ایک نور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ملک کی تخلیق ہی نور سے ہے، لیکن وہ تخلیق نور کی ہونے کے باوجود دعویٰ برابری نہیں کر سکا۔ کہا یا رسول اللہ آدم کی خلقت سے 70,000 سال قبل ہم ایک نور کی زیارت کیا کرتے تھے، چاہتا ہوں کہ اس نور کی دوبارہ زیارت کرو، چاہتا ہوں اس نور کی دوبارہ زیارت کرو۔ تو اب تو مانو آدم آئے نہیں تھے، مصطفیٰ تھے، آدم آئے نہیں تھے، مصطفیٰ تھے۔ تو اب تو مانو مخلوق اول مصطفیٰ کی ذات ہے، مخلوق اول مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تم کہہ رہے ہو آدم پہلا نبی ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں، میرا رسول پہلا نبی ہے، میرا رسول پہلا نبی ہے۔ ورنہ تو ابو ہریرہ سے جاؤ بخاری شریف، اس نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ خلقت نہیں پوچھی، خلقت نہیں پوچھی کہ آپ کب خلق ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ رسول نے کیا کہا؟ قَالَ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، آدم آب و گل کی منازل طے کر رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت نبی تھا۔ جبریل نے کہا 70,000 سال، آدم کی خلقت سے 70,000 سال ہم ایک نور کی زیارت کیا کرتے تھے، چاہتے ہیں اس نور کی دوبارہ زیارت کریں۔ کہا جبریل انتظار، جبریل انتظار،
ہم پر انگلی اٹھانے والے ایک نگاہ ادھر بھی لے جائیں. انتظار نور میں تو جبریل بھی کھڑا ہے. انتظار نور میں تو جبریل بھی کھڑا ہے. کہا جبریل انتظار کرو. جبریل منتظر. جبریل منتظر. علی مسجد سے نمودار ہوئے. رسول نے آواز دی کہا یا علی ذرا میرے قریب آ جا. یا علی ذرا میرے قریب آ جا. علی کو قریب بلایا. علی اور قریب آ جا. علی اور قریب ہوئے. اب سب صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے. رسول نے اپنے امامے کو بلند کیا, پھر علی کے امامے کو بلند کیا, اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے مس کی. ایک نور ساتے ہوا جبریل سجدے میں گر گیا. اس وقت رسول نے کہا انا والی من نور واحد, میرا اور علی کا نور ایک ہے. یعنی نور نے نور کا تعارف کرایا تو نوری ملک نے سجدہ کر کے تصدیق نور کر دی. آپ سمجھ رہے ہو یہاں جمی جمی جھکاتے ہیں. نعرہ سلوات. آپ سمجھ رہے ہو یہاں جمی جمی جھکاتے ہیں. یہ ادب تو جبریل نے سکھایا. یہ ادب تو جبریل نے سکھایا. کہا میرا اور علی کا نور ایک ہے. سب نے دیکھا. سب نے دیکھا. اس نور کے آگے جبریل نے سجدہ کیا. اس نور کے آگے جبریل نے سجدہ کیا. اور جس نے نہیں پہچانا تھا, جس نے نہیں پہچانا تھا, وہ رانگائے درگاہ ہو گئے. وہ رانگائے درگاہ ہو گئے. تو کل بھی وہ شیطان تھا, آج بھی شیطان تھا. کل بھی وہ شیطان تھا, آج بھی وہ شیطان ہے. اب یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, اردو کے پروفیسر, اردو میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. توتا اب توئی سے نہیں لکھا جا رہا, توتا تے سے لکھا جا رہا ہے. تو اب گھر جا کر کاغذ پہ لکھو شیطان توئی سے نہیں لکھا جا رہا, تے سے لکھا جا رہا ہے. اور جب کاغذ پہ لکھو تو مجھے آ کر کبھی مجلس میں بتانا کہ تم نے کیا پایا ہے. اس لیے اب شیطان توئی سے نہیں, شیطان تے سے لکھا جائے گا. تو جب شیطان تے سے لکھا جائے گا تو شیطان تین ہی نظر آئیں گے, 14 نظر نہیں. نعرہ حیدری. حیدری. نعرہ سلوات. یہ تو میں اردو کا سبق سیکھ رہا تھا, غلط تو نہیں کہہ رہا. یہ تو اردو کا سبق سیکھ رہا تھا. عزیزان گرامی, کل جس نے انکار کیا وہ شیطان, آج جو انکار کرے وہ شیطان, جو مستقبل میں انکار کرے وہ شیطان. زمانے تین ہی ہے, ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے. ہر زمانے میں تین ہی شیطان نظر آئیں گے. ماضی میں کھڑے ہو کے کہے تو شیطان, حال میں کھڑے ہو کے انکار کرے تو شیطان, مستقبل میں انکار کرے تو شیطان. ہم تو نور کے ماننے والے ہیں. ہم تو نور کے ماننے والے ہیں. پر محمد محمد صلوات. ہم تو نور کے ماننے والے ہیں, نور کے آگے سجدہ ریز ہونے والے ہیں. ہم نے تو عالم کو بھی نور سمجھا نہیں, مانا. ہم نے علم کو بھی نور مانا. ہم نے علم کو بھی نور مانا. اور علم کو جب نور مانا تو ہمیں پریشانی نہیں. 39 دن وہ علم کس کے ہاتھوں میں تھا, ہمیں پریشانی نہیں. لیکن رسول نے بتایا, اور بخاری نے صفات کو محفوظ کیا. بخاری نے صفات کو محفوظ کیا کہ وَلَا أُعْطِيَكَ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا. اور بھائی علمدار کی صفات امام بخاری سے پوچھو. رسول نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہے, مرد ہے, کرار ہے, غیر فرار ہے. علم مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, علم کرار کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, علم غیر
جاتا، کاش علم ہم کو مل جاتا۔ تمنائے علم سنت صحابہ ہے، تمنائے علم سنت صحابہ ہے۔ اور میں یہاں بھی شکر گزار ہوں شبلی کا، انہوں نے بڑی احتیاط سے لکھا، ہاں اس دن ہمیں بھی رشک ہوا تھا، کاش علم ہم کو مل جاتا۔ میں ان کے رشک میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک فیصلہ تو کر دیا کہ رسول کا فیصلہ وقتی نہیں ہوتا۔ رسول نے کل کے معنی یہ نہیں دیے کہ فقط کل ایک دن کے لیے علم دوں گا، بلکہ رسول نے بتایا کہ کل میرا علم جس کے ہاتھوں میں ہوگا، حشر کے میدان میں بھی میرا علم اسی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ نعرہ حیدری، بابا بے بلا نعرہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پکارا کس نے۔ ارے یوں تو تھے خیبر میں کئی صحابہ پیمبر، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ وہ بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے، وہ بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے، یہ رام رام چھوڑ دے مولا کا نام لے۔ جناب علی پکار کے حق سے سلام لے، اور جلتا ہے گر علی سے تو دوزخ مقام لے۔ بے شک گلے میں ڈال لے پر دل میں شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ عزادار کتنا ذہین ہوتا، چن چن کے لائے پر کیوں نہ لائے؟ یہ تھوڑی لعنت بھیج رہی ہے، لعنت تو اللہ بھیج رہا ہے۔ کیوں طبیعتیں برہم ہو رہی ہیں اس لفظ لعنت سے؟ کیوں طبیعتیں برہم ہو رہی ہیں اس لفظ لعنت سے؟ قرآن صفات بتاتا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر لعنت۔ کاذب دیکھنا ہے اس لیے مباہلہ پڑھتے ہیں، پڑھ نہیں رہا ہوں، اس لیے یہاں علماء ذاکرین واعظین خطبہ مباہلہ پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے یہ صادقین ہیں، جو مقابلے پہ آئے وہ کاذبین ہیں۔ یہ صادقین ہیں جو مقابل پہ آئے وہ کاذبین ہیں۔ تو اب دیکھو مباہلے میں رسول کس کس کو لائے تھے، مباہلے میں رسول کس کس کو لائے تھے۔ اشرف علی تھانوی نے تفسیر میں حاشیہ لگایا ہے، آغوش میں چھوٹا شہزادہ تھا، انگوش کو تھامے میں بڑا شہزادہ تھا، پشت رسالت پر ایک بیٹی تھی اور اس کی پشت پر ایک نفس رسول تھا، یعنی حسن و حسین زہرا و علی کو ساتھ لائے تھے۔ تو مباہلے نے بتایا یہ صداقت کا قلعہ لے کے رسالت آ رہی ہے، اب ان کے مقابل میں جو بھی آئے گا وہ منزل کذب پر ہوگا، اور جو منزل کذب پر ہوگا خدا اس میں لعنت بھیج رہا ہے۔ ظلم کی تاریخ بھی تو یاد ہو، ظلم کیسے کہتے ہیں، ظلم کیسے کہتے ہیں؟ اقتدار کس کا حق ہوتا ہے؟ جو اکثریت سے عوام کے ووٹ لے اور اگر کوئی قوت اس کو ہٹا کر خود بیٹھ جائے تو کیا کہتی ہے تاریخ؟ ظالم۔ کہتے ہیں ظالم، یعنی ظلم کی تاریخ کیا ہے؟ شے کو اصل جگہ سے ہٹا دیا، شے کو اصل جگہ سے ہٹا دینا ظلم، شے کو اصل جگہ سے ہٹا دینا ظلم۔
یہ ٹوپی سر پہ رکھنے کی جگہ ہے، پاؤں میں رکھیں گے ظلم، جوتے پاؤں میں پہننے کی جگہ، سر پہ رکھیں گے ظلم، شے اصل مقام سے ہٹ جائے ظلم، اور شے اصل مقام پر آ جائے عدل۔ شے اصل مقام سے ہٹ جائے ظلم، شے اصل مقام پر آ جائے عدل۔ اب تاریخ اور آپ لٹ کے دیکھو کہاں کہاں شے کو اصل مقام سے ہٹایا، اور جہاں جہاں شے اصل مقام سے ہٹیں یا ہٹائے تو وہی ظالم ہے، اور جو ظالم ہے اس پہ ہم نہیں اللہ لعنت بھیج رہا ہے، اس پہ ہم نہیں اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ تو عزیزوں ظلم کی صورتیں بھی تو جدا جدا ہوتی ہیں، یعنی تسبیح پڑھنے والوں نے کہا ہاں علی باب علم ہے مانا، علی باب حکمت ہے مانا، علی کل ایمان ہے مانا، علی نور رسالت کا حصہ ہے مانا، علی کو وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے دی رسول سے مان لیا، علی کو خیبر میں علم ملا مان لیا، علی شب ہجرت چادر اطمینان موڑ کے سوئے مرضی پروردگار خریدی مان لیا، علی مباہلے میں نفس رسول بن کر آئے مان لیا۔ عزیزوں یہ مانتے مانتے ایک مرتبہ سر جھکا کر اس نے ایک مکالمہ آہستہ سے زبان پر جاری کیا۔ گفتگو تو سمجھ سمجھتا ہوں، آخری مکالمہ سنا، آخری مکالمہ سنا کا سب معنی اس نے، یہ بھی تسلیم، یہ بھی تسلیم، یہ بھی تسلیم، یہ بھی نہیں، علی کو غدیر میں مول نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات خوشنود امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب کچھ تسلیم کیا اس نے، کہا علی کو غدیر میں مولا بنایا، تسلیم تسلیم تسلیم، لیکن جب حسد سوٹی کی چال چلتا ہے، جب حسد چونٹی کی چال چلتا ہے تو سر کو جھکا کے کہتا ہے علی ہر میدان میں شہسوار، علی ہر میدان میں شہسوار، لیکن علی سیاست میں ناکام، علی سیاست میں ناکام ہو گئے۔ اب میں نوجوان
چال چلتا ہے تو وہ سب جھکا کہ آہستہ سے کہتا ہے علی سیاست میں ناکام ہو گئے. علی اور ناکام، علی اور ناکام. میں نے بھی آگے بڑھ کے پوچھا کہ علی سیاست میں کیوں ناکام ہو گئے؟ کہ علی کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی، علی کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی. تو آپ نے اسٹینڈرڈ یہ رکھا کہ کسی کے زمانے میں جنگیں بہت ہوں تو وہ سیاست میں ناکام ہو جاتا ہے. کسی کے زمانے میں جنگیں بہت ہوں تو وہ سیاست میں ناکام ہو جاتا ہے. تو مجھے گنواؤ علی کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی؟ 3 جنگیں علی کے زمانے میں 3 ہوئی. جمل، صفین، نہروان. جمل، صفین، نہروان. اور آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی جہاں کھڑے تھے وہ غلط تھے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آج بھی ہر فرقے اور مسلک کا مسلمان کہتا ہے علی ہم پر دے، علی ہم پر دے. آج بھی ہر فرقہ و مسلک کا مسلمان کہتا ہے. اور میں ہر مسلمان کو اس امر پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ آج بھی اتنے تعصب کے باوجود یہ کہتا ہے علی ہم پر دے. اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ اسے یاد ہے حدیث رسول کی کہ علی مال حق والحق علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور بلکہ اگلا مکالمہ بھی اسے یاد ہے، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر لے جا جہاں جہاں علی جائے. تو سلام مسلمانوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان آج بھی حق نہیں ڈھونڈتا، علی کو ڈھونڈتا ہے. اس لیے جہاں علی نہیں وہی باطل ہے، اور جہاں علی ہے وہی حق ہے. جنگیں ہوئی، علی کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی. علی سیاست میں ناکام ہو گئے. میں پوچھ رہا ہوں رسول کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوں گی؟ کتنی جنگیں ہوں گی؟ 84 غزوات ہیں. 84 غزوات، 84. کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے والا؟ بسم اللہ. لیکن یہ آپ نے کلمہ پڑھ کے لکھا، یہ آپ نے کلمہ پڑھ کے لکھا علی کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی. اور یہ پروفیسر ہنٹی نے لکھا کہ مسلمانوں کے رسول کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی. 84 غزوات. تو جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میں بڑا مسترب کہ مسلمان لکھ رہا ہے علی کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی، اور پروفیسر ہنٹی لکھ رہا ہے رسول کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی. اب مجھے سمجھ میں آ گیا مزاج اس کا کس سے مل رہا ہے. اب مجھے سمجھ میں آ گیا مزاج اس کا کس سے مل رہا ہے. یہی سبب ہے عزیزوں، سیاست جنگوں کا معیار نہیں ہوتی. سیاست جنگوں کا معیار نہیں ہوتی. پولیٹیکل سائنس کا ایک سادہ سا مسئلہ، سادہ سا مسئلہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ مشاہدہ کریں گے، آپ تجزیہ کریں گے، آپ جائزہ لیں گے. سادہ سا مسئلہ کہ سیاست مدار کی کامیابی کرسی و عہدہ نہیں ہوتی. سیاست مدار کی کامیابی کرسی و عہدہ نہیں ہوتی. اگر پوری مملکت پہ قبضہ، اگر پوری مملکت پہ قبضہ لیکن اپنے نظریے میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ ناکام سیاست مدار.
وہ ناکام سیاست مدار ہے۔ کامیاب سیاست مدار وہ ہے جو اپنے نظریے میں کامیاب ہے۔ کامیاب سیاست مدار وہ ہے جو اپنے نظریے میں کامیاب ہو جائے۔ بس تیزی کے ساتھ چلو، علی کی سیاست میں پہلی کامیابی یہ ہے کہ جن کے باپ دادا کو بدر و احد میں تحقیق کیا تھا، انہی سے بیعت لے کے چوتھے خلیفہ بنا۔ اس سے بڑھ کے سیاست میں کامیابی ہو جائے۔ دوسری کامیابی علی کے زمانے میں، علی کے عہد میں کسی صحابی کو شہر بدر نہیں کیا گیا، کسی کو حج کرنے سے نہیں روکا گیا، کسی کو ہاؤس ارسٹ نہیں کیا گیا۔ اوروں کے ادوار کا بھی جائزہ ہے، اوروں کے ادوار کا بھی جائزہ ہے، ورق نہیں الٹتا طبیعت برہم ہو جاتی۔ علی کی سیاست میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، سنو، ادھر مخالف نے دولت تقسیم کی، آج بھی ہوتی ہے، سیاست ہے یہ، اور سمجھ لو کہ کون سی سیاست ہے اس وقت دنیا میں۔ ادھر مخالف نے دولت تقسیم کی، لیکن اپنی دولت بے بہا خزانوں کو بہانے کے باوجود وہ اپنا نام 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے شامل نہ کرا سکا۔ اور علی کی سیاست میں کامیابی کا عالم یہ ہے کہ خلافت راشدہ کو اپنے نام پر ختم کر دیا۔ اس سے بڑھकर سیاست میں کہاں تخت اور کہاں تاج ہے وہ جو عہد پہ تو زیر زمین آج ہے وہ قرآن جو لکھ 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 کے وقف کرتے تھے، ایک سورہ الحمد کے محتاج ہے۔ ختمی مرتبہ خاتم النبی۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے نبی ہونے کا، قانون ہے نا آپ کے یہاں، اس لیے کہ نبوت پہ مہر لگا دی ختمی مرتبہ، اور اس مہر کی تصدیق کا نام ہے علی ولی اللہ۔ اس مہر کی تصدیق کا نام ہے علی ولی اللہ۔ علی نے خلافت راشدہ کو اپنے نام پہ ختم کر دیا، خلافت راشدہ کو علی نے اپنے نام پر ختم کر دیا۔ اب علی کے بعد جو آئے وہ راشد نہیں ہو سکتا، اب علی کے بعد جو آئے وہ راشد نہیں ہو سکتا۔ وہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جنگیں بہت ہوئی، تو جاؤ جا کے شبلی کے الفاروق کو کھول، اس نے لکھا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ کس سے غلطی؟ آپ کے ممدوح سے غلطی ہے، میرے علی سے غلطی نہیں۔ کہا ان سے غلطی ہو گئی، اور لفظ بھی کیا چن کے لایا، شبلی لفظ بھی کیا چن کے لایا، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ تو غلطی کس سے ہوئی؟ آپ کے ممدوح سے، میرے علی سے غلطی نہیں، میرے علی سے غلطی نہیں ہوئی۔ میرے علی کی کامیاب سیاست کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے سیاستداں ختم ہو جائیں گے، لیکن علی کے نظریات اور نہج بلاغہ کی زبان دنیا میں غالب ہے۔ نعرہ حیدری! علی کے نظریات اور نہج البلاغہ کی زبان دنیا پہ غالب ہے۔ علی کل بھی غالب تھا، علی آج بھی غالب ہے، علی صدا غالب ہے، غالب علی کل غالب، غالب علی کل غالب۔ اور علی کی زندگی کی زینت کا نام زینب ہے۔ علی کی زندگی کی زینت کا نام زینب ہے۔ کتنے مناسب کو سمیٹ کے علی کی بیٹی چلی، کتنے مناسب کو سمیٹ کے علی کی بیٹی چلی۔ 28ویں کی شام تو گزر گئی آج،
دیار شام میں محمد مصطفیٰ کی نواسیاں رسن بستہ کھڑی ہیں، دربار سج رہا ہے، بازار آراستہ ہو رہا ہے، بازار آراستہ ہو رہا ہے، تاج مکلف ہو رہا ہے، اور محمد کی نواسیاں دیار شام میں کھڑی ہوئی ہیں، دیار شام میں کھڑی ہوئی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب غرہ ماہ سفر ہوا، سفر کا چاند آسمان پر نمودار ہوا، تو دربار سے حکم آیا کہ قیدیوں کو دربار میں لایا جائے، قیدیوں کو دربار میں لایا جائے۔ عزیزوں سن سکو تو قیدیوں کو دربار میں لایا جائے۔ سجاد شام نہیں بھولے، سجاد شام نہیں بھولے کہ تو کوئی سجاد کے قلب سے پوچھے کہ شام میں کیا گزری، کوئی سجاد کے قلب سے پوچھے کہ شام میں کیا گزری۔ ہاں جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ صحبت کہاں گزری، تو 3 مرتبہ کا الشام الشام الشام، اور میرا مولا غش غش میرا مولا غش غش جب غش سے افاقہ ہوا اور سائل نے پوچھا مولا شام میں گزری کیا، مولا شام میں گزری کیا، کہنے لگے صبح کا وقت تھا، قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، صبح کا وقت تھا، قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ جب ہم دربار کے پہلے دروازے پہ پہنچے، سائل نے کہا مولا اتنی دیر کیسے لگی؟ اللہ نے صبر سید سجاد سر کو جھکا کے کہا جب قافلہ آگے بڑھتا، پتھر برس رہے تھے، انگارے برس رہے تھے، میں تنہا آدم آل محمد اہل حرم کو بچا بچا کر آگے بڑھ رہا تھا۔ آقا ہمارا سلام، یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا، یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا۔ جب شام کے پہلے دروازے پہ قافلہ پہنچا اور علی کی بیٹی نے نگاہ کو بلند کر کے دیکھا تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 40 حبشی غلام نیزہ بردار کھڑے تھے تاکہ قافلے پہ ہیبت ڈالی جا سکے، تاکہ قافلے پہ ہیبت ڈالی جا سکے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی بولی اور بول کے کہا لیلا گھبراؤ نہیں، علی اکبر نہیں زینب زندہ، لیلا گھبراؤ نہیں، علی اکبر نہیں زینب زندہ ہے، ام فروا گھبراؤ نہیں، قاسم نہیں زینب زندہ ہے۔ نہیں ایک مرتبہ بہن نے بہن کو آواز دی، ام کلثوم گھبراؤ نہیں، عباس نہیں زینب زندہ ہے، عباس نہیں زینب زندہ ہے۔ کتنی نیا بچے سمیٹ کا علی کی بیٹی دربار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سید سجاد کہتے ہیں کبھی بیویوں کو سہارا دے رہی تھی، کبھی بچوں کو سنبھال رہی تھی، کبھی میرے قریب آتی اور شانوں کو تھام کے کہتی بیٹا سید سجاد گھبرانا نہیں، پھوپھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے، پھوپھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ سید سجاد کہتے دربار میں ہم کو ایسے کھینچ کے لائے جیسے تر غلاموں کو لایا جاتا ہے، جیسے تر غلاموں کو لایا جاتا ہے۔ کسی کا بازو تھا، کسی کی کلائی تھی، کسی کا حلقوم تھا، اور ہمیں کھینچے لیے چلے جا رہے تھے، ہمیں کھینچے لیے چلے جا رہے تھے۔ ایک دروازہ علی کی بیٹی نے عبور کیا، لیکن جب آخری منزل آئی کمر کو تھام کے بیٹھ گئی، کمر کو تھام کے بیٹھ گئی، شبر نہیں، تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلے ورنہ تازیانہ محروم تھا۔ زین العباد نے زنجیروں کے لنگر کو سنبھالا، حضور پھوپھی آگے کہا پھوپھی اماں جب یہاں تک آ ہی گئے تو دربار جانے میں آر کیا ہے، دربار جانے میں آر کیا ہے۔ سر کو بلند لڑتے ہوئے کا سجاد مجبوری کے ساتھ نہیں آئی، اختیار کے ساتھ آئی ہاں، اختیار کے ساتھ آئی ہاں۔ پھوپھی اماں تازیانہ کھانے کی طاقت نہیں، سر کو بلند کرتے ہوئے کہا شہزادے میں
میں وعدے کی وفا کے انتظار میں بیٹھے ہوں. شب 21 بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زینب جب تو بابو صاحب میں پہنچے گی علی تیرے استقبال کو موجود ہوگا. بس بیٹا میں بابا کے انتظار میں بیٹھے ہو. کچھ دیر گزری دونوں ہاتھ شانوں میں رکھ کے کھڑی ہوئی. دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی اور ایک قدم آگے بڑھایا اور جھکتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. السلام علیکہ یا امیر المومنین. اور پڑھ کے کہا بیٹا سید سجاد میرے بابا آئے. میرے بابا آئے. یا علی کہہ کر علی کی بیٹی دربار میں داخل ہو گئی. 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا. مجلس میخوار تھی اور محمد کی نوازیاں بے مغنا ہو رہا. ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے دربار میں دادا. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا انقلبوا ينقلبون. الہی و سیدی یا مولایا پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کے جملہ حاجات شریعت کو پڑھتا. پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ملت کو متحد رکھ. مملکت کی حفاظت فرما. ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما. یا حسین